السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانہ ملک کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول ہمراز کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے آپ کیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا مطلب کوئی گھر نہیں ہے؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ سب کا گھر ہوتا ہے۔ وہ اب ذرا اس کے قریب آ کر شوق سے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، آئی ایم ویری سک۔ وہ گھٹنوں پہ اپنا سر ٹکا کر افسردگی سے بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ آنسو لمحہ بلمحہ بڑھتے جا رہے تھے۔ مگر تم یہاں بھی نہیں رہ سکتی ہو۔ دیکھو پلیز مجھے سب کچھ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کل رات بھی تمہاری حالت بتانے والی اور دیکھنے والی نہیں تھی۔ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں، انفیکٹ تمہیں جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم بیٹھ کر مل کر سکون سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ کر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دم اس کے اندر ہمدردی کیسے آ گئی تھی۔ وہ کیوں اس سے اتنا ٹچی ہو رہا تھا؟ یہ بالکل پہلی بار تھا کہ وہ کسی کی اس طرح سے مدد کر رہا تھا۔ وہ پولیس کے پاس نہیں۔ وہ پولیس کے نام پر گھٹنوں پہ سے سر ہٹا کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے کہنے پہ لمحہ بھر اس نے اپنی حالت دیکھی تھی۔ اس کے سرخ سفید ہاتھ جو کبھی ہوتے تھے اب بالکل زرد پیلے ہو رہے تھے، جبکہ ابھی وہ ہاسپٹل کے سفید پیروں تک آتی فراک میں موجود تھی، جس میں اس کا رنگ مزید پیلا اور بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ اس میں دیکھو ذرا۔ دمیر اس کو اپنے بازو دیکھ کر اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ کھول کر اس کے سامنے کیا تھا، جبکہ وہ اپنا چہرہ دیکھ کر بالکل وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کل وہ کیسے بچ گئی، ورنہ اس نے تو خود کو مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ یہ میں نہیں۔ وہ موبائل پر ہاتھ مار کر غصے اور رنج کے ملے جلے لہجے میں بولی تھی۔ ایک بار پھر وہ رونے لگ گئی تھی۔ کیوں آپ یہاں لائے مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی تھی، جبکہ دامیر ہکا بکا بس اسے دیکھ گیا تھا۔ جھک کر اس نے ٹائلز کے فرش سے اپنا موبائل اٹھایا تھا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لٹل پرنسس پلیز لسن ٹو می۔ یہ چوٹیں معمولی ہیں اور کچھ دن میں چلی جائیں گی، مگر ایسے رونے سے تو اور طبیعت خراب ہو جائے گی نا، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنی کیئر کرو، بلکہ ہم دونوں مل کے آپ کی کیئر کریں گے، جس سے تم جلدی سے ہیلدی اور بیوٹیفل ہو جاؤ گے پھر سے۔ وہ اس کو بہت ہی پیار سے سمجھاتا ہوا بولا تھا، اور آخر میں مسکرایا تھا، جس پہ اس نے خاص نوٹس نہیں لیا تھا، بس اسے غور سے دیکھے گئی تھی۔ کیا کوئی اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے؟ وہ کس مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی تھی، اور اب جو اسے ملا تھا وہ تو بالکل اس سے بالکل الگ تھا۔ کیا اور آزمائشیں باقی تھیں؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ آنکھوں میں ویرانی لیے بے اعتمادی سے بولی تھی۔ اعتماد کرنا، کسی پہ بھروسہ کرنا تو اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ میں کیوں مذاق کروں گا تم سے؟ ہمارا مذاق ہے کیا؟ وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا تھا۔ پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اپنے سر میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ یار دیکھو پلیز، میں نے رات بھر جاگ کے تمہارے ہوش میں آنے کے لیے دعا کی ہے، تمہارے لیے اپنی پوری رات برباد کی ہے، اور اب بھی وقت دیکھو 2 بج رہے ہیں۔ تھکن سے بری حالت ہو رہی ہے میری، اور صبح میری اتنی اہم میٹنگ تھی، مگر وہ جسٹ فار یو میں نے مس کر دی ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ کیا کروں اب میں؟ میرے لیے مزید پریشانیاں مت بڑھاؤ۔ مجھے بتا دو اب آگے کیا کروں میں؟ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہاں چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ فون نمبر دے دو، کسی کو فون ہی کر دوں۔ تمہاری فیملی کہاں ہے یار؟ وہ واقعی میں تنگ آ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سمجھ کیوں نہیں رہی آپ؟ وہ اس کی ایک ہی بات پہ تنگ آ کر تیز آواز میں بولی تھی، لہجہ اشتعال سے بھرا ہوا تھا۔ اوکے، تو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں سٹے کرو، اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ انفیکٹ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ بیڈ سے اب بیٹھا ہوا کھڑا ہو گیا تھا اور آخری فیصلے پہ آن پہنچا تھا۔ نہیں، میں یہیں رہوں گی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر گھبراہٹ سے بولی تھی، جس پہ دامیر نے ایک آئی برو جھکا کر اس کے نین نقش کو دیکھا تھا، جو ایک دم سے بگڑ گئے تھے اور چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، مگر یہاں پر کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا نرس کہے کرنا، اور پلیز لنچ بھی کر لینا، میں شام میں آؤں گا۔ دامیر نے اس کا استقبال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب وہ ایک دم کو پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم سے شرمندہ ہو کر پیچھے کو ہٹا تھا۔ یہ عمل بالکل ایک اچانک تھا جو وہ غلط سوچ گئی تھی، ورنہ دامیر کا مقصد صرف اسے تسلی دینا اور سپورٹ کرنا تھا۔ دیکھا کیسا چکما دیا سر کو؟ مطلب کوئی حد ہوتی ہے، اتنا تھوڑی پڑھاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بور ہو جائیں۔ وہ کینٹین کی طرف بڑھتی ماحول سے بولی تھی،
جو اس کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اتنی مشکل ہے نا فورینزک میڈیسن؟ سیریسلی محل، مجھ سے تو ان کے نیمز کی پروناؤنس بھی صحیح سے نہیں ہوتی۔ اب وہ مزید بولی تھی۔ 2 گھنٹے سے لگاتار فورینسک میڈیسن کی کلاس لیتے ہوئے اس کے دماغ کام کرنے سے مفلوج ہو گیا تھا، اور وہ محل کو بتا رہی تھی، تم جیسے ڈاکٹرز تھوڑے سے اور ہونے لگ گئے تو سچ میں مریض ہسپتال جانے سے ڈریں گے۔ وہ اریحا کی باتوں پہ تعصب سے سوچنے کے بعد بولی تھی، جس پہ اریحا اپنے کینٹین کی طرف بڑھتے قدم روک کر اس کو گھورنے لگ گئی تھی۔ کافی ٹھنڈا جوک تھا ویسے محل۔ وہ برا مانتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے واپس کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ او شٹ، دیکھو پھر یہ فورینزک میڈیسن اور سربلاش کے چکر میں گئی میں تو کام سے۔ وہ دونوں ابھی ٹیبل کے پاس رکھی 4 کرسیوں میں سے 2 پر بیٹھے ہی تھے کہ اریحا سر پہ ہاتھ مارتی خاصی تیز آواز میں بولی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور بیزاری اس کے انداز میں نمایاں تھی۔ کیا ہو گیا اریحا، اب کیوں شور کر رہی ہو؟ قسم سے تمہارے ساتھ چلتے ہوئے تو مجھے ڈر ہی لگا رہتا کہ کب عزت جانی ہے۔ سیریسلی دیکھو سب کو کیسے گھور رہی ہیں تمہیں۔ محل اس کی تیز آواز اور اس کے انداز پر غصے سے بولی تھی۔ اس لڑکی کے انداز میں نرماہٹ یا ٹھہراؤ تھا ہی نہیں۔ تو دیکھنے دو نا سب کو، تم ذرا بیٹھو یہاں، میں ایک اناٹمی کی انٹرنیشنل بک لائبریری سے ایشو کروا کے لاتی ہوں، پھر آرڈر کرنا کچھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ جھپٹتی ہوئی بولی تھی، جس پہ محل اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ ابھی تو تم نے 2 نیو بکس لی تھی اناٹمی کی، اب کون سی بک چاہیے؟ تمہیں تو بس لائبریری کے چکر لگانے کا شوق ہے۔ کون سی بک؟ ہاں، وہ بک پاکستانی اور انڈین آتھرز کی ہیں، جبکہ مجھے انٹرنیشنل بک چاہیے۔ اور وہ کب لی میں نے؟ جب بک فیئر میں پوچھا تھا تو پورے 8,500 کی تھی۔ اب بھلا میں کیسے لیتی؟ اس سے اچھا میں تمہاری اور بھائی کی شادی کی ڈھولکی کے لیے ایک بہترین نگینوں سے تراشیدہ ہوا سوٹ نہ بنوا لوں؟ وہ اس کو تفصیل سمجھاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ کیا بنے گا اس کا؟ محل اس کی آخری بات پہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ مگر میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ آپس میں بیٹھا ایئر پیس کان میں لگائے نوٹس پہ جھکا ہوا مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ ابھی وہ فائنل ایئر کی لیب ختم کروا کے اپنے آفس میں آیا تھا، تبھی دامیر کی کال نے اسے نئی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ کیا وقت نہیں ہے؟ صبح سے تم غائب ہو، ابھی اگر میں نے تمہارا کچھ وقت مانگ لیا ہے تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ کیسی دوستی ہوئی یار؟ دامیر بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا اعظم سے غصے میں بولا تھا۔ اعظم کے رویے اور لیے دیے انداز سے وہ کافی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی تو تھکا ہوا ابھی ہسپتال سے آیا تھا۔ اگر اس نے اعظم کو کچھ دیر ہسپتال کا چکر لگانے کو کہا تھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ تمہارے لیے میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر میں کسی اور کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا۔ آلریڈی میں بہت مصروف ہوں، مجھے کلاس لینے کے لیے جانا ہے اگلے 13 منٹ کے بعد۔ اگر کوئی ضروری بات ہے تو جلدی کہو، ورنہ بند کرو فون۔ وہ نوٹس بند کرتا ہوا اب سر سیٹ کی پشت پہ ڈالتا ہوا بولا تھا۔ یہ کون سی ٹائمنگ کی کلاس لوگے ہاں تم؟ مارننگ شفٹ کے تم پروفیسر ہو نا، تو ایوننگ شفٹ کی خدمت میں کب سے حاضر ہونے لگے؟ دامیر کلائی پہ بندھی برانڈڈ رائل واچ پہ نظر ڈال کر طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ اعظم بیزاریت سے کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف دامیر شاکڈ سا بند فون کو دیکھنے لگا تھا۔ بڑی مشکل زندگی گزرنے والی ہے محل بھابھی کی۔ بھائی تو بھائی، بہن بھائی سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ یہ کہاں پھنس گیا ہوں میں یار؟ وہ منہ ہی منہ میں آہستگی سے بڑبڑاتا ہوا بولا تھا، اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ 2 راتیں گزر چکی تھیں، وہ سویا نہیں تھا۔ کیا ہو گیا، تم اب تک نہیں سوئے؟ کمال صاحب اس کے کمرے میں بنا اجازت کے داخل ہوتے ہوئے اس سے مخاطب تھے۔ اب تک اس کو جاگا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولے تھے، بس ڈیڈ نیند نہیں آ رہی۔ نیند کیا نہیں آ رہی؟ کچھ سونے دے تو سونا میں۔ وہ پہلے آرام سے پھر غصے سے بولا تھا، جس پہ کمال صاحب زور سے ہنس دیے تھے۔ کمال صاحب، آپ نے میری حالت پہ ہنس کے کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ وہ ان کو ہنستا دیکھ کر چڑ سا گیا تھا، جبکہ کمال صاحب سمجھ گئے تھے کہ وہ واقعی پریشان ہے، کیونکہ وہ انہیں نام سے تبھی مخاطب کرتا تھا جب وہ غصے، پریشانی یا ضد میں ہوتا تھا۔ کیا پریشانی ہے میرے کلوز؟ وہ بیڈ پہ اس کے پاس برابر میں ہی بیٹھ کر بہت ہی پیار سے بولے تھے، جس پہ وہ ان پر ایک نظر ڈال کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا، جسے سکون کی تلاش میں ہو۔ ڈیڈ، کہیں سکون نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ ہاتھ سے مٹی کی مانند پھسلتا جا رہا ہے۔ وہ آنکھیں موند کے بولا تھا، جبکہ کمال صاحب اب اس کے نرم ملائم بھورے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہے تھے۔ شاید تم نے بچپن میں پڑھا نہیں ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کچھ وقت تو خود کو بھی اور لوگوں کو بھی، پھر تمام پھل آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آتے رہیں گے۔ بس ڈیڈ، صبر کر کر کے تھک سا گیا ہوں، کوئی اپنا نہیں ہے، ایک ہی رشتہ ہے میرے پاس، آپ کی صورت میں۔ وہ اپنے بالوں میں چلتا ان کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے بولا تھا، اور دھیرے سے ان کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انابی لب سے چھوا تھا۔ شرم کرو یار، تمہیں ہر رشتہ میں نے دیا ہے، پھر بھی کر دی نا عزت باپ کی۔
وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر خفکی سے بولے تھے، جس پہ تعمیر لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور اب مسکراہٹ ضبط کیے ان کو گھورنے لگا تھا۔ اوہ سوری کمال صاحب، میں آج ہمیشہ کی طرح یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ماما کے جانے کے بعد آپ نے میرے اچھے فیوچر کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ انفیکٹ آپ نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن صرف میرے لیے برباد کیے ہیں، ورنہ آپ اگر شادی کر لیتے تو مجھے گلٹ نہیں ہوتا۔ سیریسلی مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو یوں اکیلا دیکھ کر، کیونکہ اب جس عمر میں آ گیا ہوں میں نوٹ کیا، میں نے محسوس کر کے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں چلنے کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، مگر آپ نے ہمیشہ میرے لیے خود کے ساتھ ناانصافی کی ہے یار۔ میں دوسروں کے پیرنٹس کو ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے لائف کے بہترین دن مجھے پڑھانے میں اکیلے گزار دیے۔ آئی ایم سوری ڈیڈ۔ بے شک ماں باپ کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے۔ وہ جب انہیں اکیلا دیکھتا تھا ایک گلٹ اس کے دل میں رہ جاتا تھا۔ کمال صاحب نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں اسے جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے فانی ہو گئی تھی، تب سے کمال صاحب نے خود اسے پالا تھا۔ ان کے کافی دوست احباب نے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ اس دنیا کے دوسرے روپ سے ڈرتے تھے، کہیں ان کا اکلوتا جگر ہی دوسری شادی کے چکر میں ان سے دور نہ ہو جائے۔ انہوں نے اکیلے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ اسے ماں سے بڑھ کر گودوں میں کھلایا تھا، بھائی بن کر حفاظت کی تھی اور بہن بن کر اس کے تمام دکھ درد چھوٹی سے چھوٹی بات سنی تھی۔ ارے یار تم تو خواہ ایموشنل ہوتے جا رہے ہو۔ میری لائف کے ایک انمول ہیرے ہو تم، اور کس لیے تم گلٹ میں رہتے ہو؟ تمہاری ماں کے بعد میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ میں تو آج تک اللہ کا اور تمہاری ماں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی انہوں نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دے دیا۔ وہ بالکل نارمل اور محبت سے چور لہجے میں بولے تھے، جس پہ تعمیر نے کوئی شک نہیں کیا تھا کہ وہ ایک اچھے باپ ثابت ہوئے ہیں۔ ان کی کل دنیا آخر وہی تو تھے۔ مگر ڈیڈ اگر آپ شادی کر لیتے تو… بس اگر مگر کچھ نہیں اور خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں آرام کرنا ہے تو کرو، ورنہ میرے ساتھ اسٹڈی کیس میں آ جاؤ، ایک میٹنگ کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ کس طرح اس کا دھیان ہٹانا چاہتے تھے، ورنہ تھکان کے تمام اثرات اس کے چہرے پہ اچھے سے واضح تھے۔ نہیں ڈیڈ میں سونا چاہتا ہوں، رات میں ڈسکس کر لیجیے گا جو کرنا ہو۔ وہ میٹنگ کا نام سن کے ہی جھٹ سے کمبل اوڑھ کے لیٹ گیا تھا۔ کمال صاحب اس کی حرکت پہ مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام لے کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام تھے۔ امریکہ سے پڑھنے کے بعد انہوں نے پاکستان میں ہی اپنا بزنس شروع کیا تھا، اور اب دامیر کو بھی انہوں نے بزنس کی فیلڈ ہی سجیسٹ کی تھی۔ دامیر کمال بھی امریکہ سے ماسٹرز کرنے کے بعد اب کمال صاحب کے ساتھ ان کا آفس اور بزنس کو تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا۔ خیر سے آپ یہاں اکیلی بیٹھی ہیں رائٹ؟ مال ابھی مینیو کارڈ کو جھکی نظروں سے پڑھ رہی تھی جب اسے اپنے نہایت قریب سے کسی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ لمحے بھر بعد اس نے مینیو کارڈ کو چھوڑ کر اپنی جھکی سیاہ خمدار پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ایک دم سے کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی، جیسے ڈر گئی ہو۔ کون ہو تم؟ اس نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اریحا کو ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تھی، جبکہ اب فوڈ کورٹ میں کم تو نہیں مگر زیادہ لوگ بھی نہ تھے، جبکہ اس کی ٹیبل پہ سامنے والی کرسی پہ بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر محال خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈر اسے صرف اپنی ریپوٹیشن کا تھا۔ اس نے آج تک یونی میں کسی لڑکے سے بات تو دور کی بات دیکھا بھی نہیں تھا۔ اگر کبھی کسی اسائنمنٹس یا کبھی کسی چیز میں پروفیسرز لڑکے کو ان کے گروپ میں ایڈ بھی کرتے تو وہ اپنا گروپ چینج کر لیتی تھی۔ ڈر کیوں گئی بیوٹیفل؟ وہ اس کے ایسے اٹھنے پر محظوظ سا ہوا تھا اور مسکرایا تھا۔ محال کو اس کی مسکراہٹ انتہائی زہر لگی تھی۔ اگر ابھی اس کی کلاس کی کوئی لڑکی اسے لڑکے کے ساتھ دیکھ لیتی تو یقیناً بہت گاسپس بننے والی تھی۔ شٹ اپ! وہ اپنا بیگ اٹھا کے جلد از جلد ادھر سے باہر جانا چاہتی تھی۔ اس کے منہ لگنے کی بجائے اس نے نظر انداز کرنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ ابھی وہ بیگ اٹھا کر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی لگی تھی جب اسے اریحا کے بیگ کا خیال آیا تھا، جو وہ لائبریری جانے سے پہلے کرسی پہ ہی چھوڑ گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بیگ اس لڑکے کے برابر والی کرسی پہ رکھا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی جسٹ وانٹ یور فون نمبر، وہ اس کی نقاب کے پیچھے سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ نمبر مائی فٹ! رکو ذرا، ابھی تمہیں نمبر دیتی ہوں۔ ابھی محل نے کچھ بولنا ہی چاہا تھا جب اریحا کی کراری آواز پہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور سکون کا سانس لیا تھا۔ تمہارا نہیں چاہیے، تمہاری بہن کا چاہیے، وہ اس کی طرف مڑ کر ستائشی نظروں سے اس کے وجود کا ایکس رے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اریحا کو اس کی نظر اپنے وجود کے آر پار ہوتی نظر آئی تھی۔ رکو ذرا، دیتی ہوں تمہیں نمبر۔ اس نے جلد ہی اپنے بیگ کے پاکٹ میں سے پین نکال کے اس کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ محال تو اس کے تمام کارروائی پہ دنگ سی کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ لڑکے نے اس کے اشارے کو نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ سامنے کرو، اب تمہارے فضول چہرے پہ لکھو نمبر، اریحا نخوت سے بولی تھی۔
واو انٹرسٹنگ، وہ کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بولا تھا اور دلچسپی سے ہتھیلی آگے کی تھی۔ ابھی وہ محال کے چہرے کو شوق سے ہی دیکھ رہا تھا جب اسے اپنی ہتھیلی پر پین کی نوک کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا کر رہی ہو لڑکی؟ وہ جھنجھلاتا ہوا درد سے بولا تھا، مگر اریحا اس کی ہتھیلی پہ 0 لکھنے کے بعد پین کی نوک کو جیسے اس کے ہاتھ کے اندر انڈیوس کر دینا چاہتی تھی۔ نمبر دے رہی ہوں نا؟ وہ دانت کچکچا کے پین کی نوک پہ دھیان دیتی ہوئی مزے سے بولی تھی، جبکہ وہ لڑکا حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ کر بمشکل اریحا کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا پایا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ غصے سے بلبلایا تھا۔ چلو ایسا کرو، تم چھٹی کرو ورنہ ابھی وہ کروں گی نا جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب چاہتے ہو یہ دوں ایک کان کے نیچے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بولی تھی۔ ول سی یو سون۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں محال کو اشارہ دیکھ کر بولنے کے ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اریحا کیا ضرورت تھی اس سے لڑنے کی؟ اس کے چاہتے ہی وہ اریحا کی طرف لپکی تھی۔ اصل معنوں میں تو وہ اس کی آنکھوں سے ہی ڈر گئی تھی۔ آخر کیا بولنا چاہتا تھا وہ؟ تم تو چپ ہی رہو، بھائی کو بتاؤں گی کہ کیسے ڈر کے تمہاری زبان اندر چلی جاتی ہے۔ جب باہر پڑھنے نکلی ہو تو تھوڑا کانفیڈنس پلاؤ، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ غصے سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے محال پہ ایک نظر ڈال کر کیفیٹیریا سے ہی نکل گئی تھی۔ اریحا پلیز رکو تو صحیح۔ وہ اسے بنا کچھ کھائے جاتا دیکھ کر اپنا بیگ لے کر اجلت میں اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ الارم بجاتے ہوئے فون کو اس نے ایک بار پھر تکیے کے نیچے کیا تھا، مگر کب تک وہ اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اس بار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ ہی بیٹھا تھا اور سوئی جاگی کیفیت میں پورے کمرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر جب اس کی نظر وال کلاک پہ پڑی تھی اس کے تمام سوئے ہوئے اعضاء بیدار ہو گئے تھے۔ شٹ تعمیر، کتنے لاپرواہ ہو تم! وہ 9:30 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر جلدی سے چپل اڑس کر کبرڈ سے ٹاول نکال کر باتھ روم کی طرف بھاگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اجرت میں نہا کر باہر نکلا تھا اور ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرنے گیا تھا۔ حد ہوتی ہے، اتنی دیر ہو گئی اور کمال صاحب نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ اب وہ فل سائز میرر کے سامنے کھڑا گیلے بالوں کو ایئر ڈرائی کر رہا تھا۔ گرے ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہ بلیک جینز کے ساتھ وہ کافی فریش لگ رہا تھا۔ بال ڈرائی کرنے کے بعد اس نے جیل سے سیٹ کیے تھے اور اچھے سے پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ پرفیومز میں تو اس کی جان بستی تھی۔ ڈریسنگ روم میں پورا ایک کبرڈ اس کا نئی اور برانڈڈ پرفیوم سے بھرا ہوا تھا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے جیکٹ، کیز، والٹ اور سیل فون اٹھایا تھا تو اور روم کا دروازہ بند کے باہر نکلا تھا۔ یہ بند سور کے سواری کہاں کو چلی ہے؟ وہ بھی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا جب کمال صاحب کی آواز پہ اس کے سیڑھی پہ قدم رکے تھے اور پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا تھا جہاں کمال صاحب پہلی سیڑھی پہ کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ زیادہ تیار تو نہیں ہوں ڈیڈ؟ وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا تھا۔ زیادہ سے بھی زیادہ تیار ہو۔ جا کہاں رہے ہو؟ کب سے تمہارا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہا ہوں اور اب اٹھے ہو تو تیار ہو کر نکل رہے ہو؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ وہ شام سے ہی اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اسے خود ہی نہیں اٹھایا تھا تاکہ وہ اچھے سے نیند پوری کر سکے، مگر اب اسے جاتا دیکھ کر خود بخود شکوہ ان کے زبان پر آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے، پلیز 11 بجے تک انتظار کر لیں، پھر ساتھ مل کر ڈنر کریں گے ہم۔ وہ کچھ سیڑھیاں چڑھتا ان کے پاس آیا تھا اور شرمندگی سے بولا تھا، اٹس اوکے، اب جہاں تم جا رہے ہو وہاں ہی ڈنر کرنا، میری وجہ سے اپنا پلان برباد نہ کرو، میں احمد کے ساتھ مل کر ڈنر کر لوں گا۔ وہ کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر بولے تھے جہاں 10 بجنے والے تھے۔ اگر وہ ارزم کے گھر بھی جا رہا تھا اور پھر وہ 11 بجے واپس کیسے آ سکتا تھا، اس لیے وہ آرام سے بولے تھے۔ نہیں ڈیڈ، اب میں آپ کے ساتھ ہی کروں گا ڈنر، وہ ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولا تھا۔ نہیں یار، تم میری وجہ سے پریشان مت ہو، انجوائے کرو، جاؤ شاباش و دعا پڑھ کے جانا، انشاءاللہ ساتھ ناشتہ کریں گے۔ مگر ڈیڈ میں آتا ہوں نا 11 تک، وہ ضدی سے لہجے میں بولا تھا۔ مذاق کر رہا تھا میں، قوم کا تنگ کرنے کے لیے بولا تھا تمہیں، اب چاؤ 10 تو یہیں بچا دو گے تم، اور تمہارا ارجنٹ ورک بھی تو ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے مین گیٹ تک چھوڑ کر آئے تھے۔ جب تک اس کی گاڑی گلی سے نکلی نہیں تھی تب تک وہ اسے دیکھتے رہے تھے۔ مین گیٹ سے اندر آتے انہوں نے گیٹ بند کرنے کو واچ مین کو اشارہ کیا تھا اور اب کک احمد کے پاس چلے گئے تھے جس کے ساتھ اب انہیں ڈنر کرنا تھا۔ گاڑی اس نے ہاسپٹل کے سامنے روکی تھی، فرنٹ سیٹ سے فلاور کی باسکٹ اس نے ہاتھ میں لی تھی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ گڈ نائٹ گرل، وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے حشاش پشاش سے لہجے میں بولا تھا۔ لیلک جو آنکھیں موند کے لیٹی ہوئی تھی، تیز پرفیوم کی خوشبو نے اس کے اعصاب کو تقویت بخشی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا اور اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی، مگر آنسو ضرور اس کے گال پہ پھسلے تھے۔ اب کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے آنسو دیکھ کر باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر اداسی سے بولا تھا، میرا آنا اچھا نہیں لگا کیا؟ جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے اس سے استفسار کیا تھا جس پہ لیلک نے گردن نفی میں ہلائی تھی۔ پھر یہ پھول پسند نہیں آئے؟ ڈال دوں ڈسٹ بن میں؟ وہ پھولوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو اس نے پھر گردن نفی میں ہلائی تھی۔ پھر میں جاؤں کیا؟
اس نے سوال کیا تو للک نے بمشکل آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ چہرے سے نہیں کہا تھا، گڈ گرل، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے گندی بچی؟ وہ سائڈ ٹیبل پہ اس کی رپورٹ اٹھا کر پڑھتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی اور ملنے آیا تھا تم سے کیا؟ وہ رپورٹ واپس رکھ کر بولا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی تھی۔ کون؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں بولی تھی۔ مطلب کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے اعظم پہ غصہ آیا تھا مگر ضبط کمال کا تھا۔ اب تک سوئی بھی نہیں تم؟ بیمار ہو، جلدی سو جانا چاہیے تھا، اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اب اسے ڈانٹنے والے انداز میں بولا تھا، جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ میں سوپ نہیں لوں گی، وہ نظریں جھکائے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے کنفیوزڈ لہجے میں بولی تھی۔ پھر کیا لیں گی آپ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سم تھنگ لائک چائنیز، وہ فوراً ہی بولی تھی مگر آخر میں زبان دانتوں میں دبا گئی تھی اور جھکا چہرہ مزید جھکا لیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ریئلی؟ اور میں تمہیں کیا اتنا اسپائسی کھانا کھانے دوں گا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز، میں سوپ کے بسکٹ نہیں کھاتی۔ دامیر کا دیا ہوا ہی اعتماد اور کیئر تھی کہ وہ اتنا بولی تھی۔ مگر بیٹا ابھی آپ بیمار بھی تو ہو نا، ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہے، اور چوٹیں بھی ذرا سی نہیں بھری۔ وہ اس کے سر پہ بندھی پٹی کو دیکھ کر بولا تھا۔ اوکے، وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ گڈ گرل۔ وہ کچھ دیر میں اسے کھانا کھلا کر اس کے سونے کی تاکید کی اور صبح ملنے کا کہہ کر ہاسپٹل سے نکلا تھا۔ اب اس کا ارادہ اعظم کی کلاس لینے کا تھا اور اپنے محبوب کا دیدار کرنا تھا جو اتنے دن سے اس نے نہیں کیا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔